بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم، یہ صحیح بخاری صفحہ نمبر 14 نمبر صفحہ ہے جی، کھول لیں کتابیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علم کی کتاب، علم کے مسائل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے، اور عمل اور ایمان کے درمیان جو چیز پل برج کا کام کرتی ہے وہ علم ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ پھر عمل کر سکیں گے، ادروائز عمل جو ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ بنیادی جو چیزیں ہیں جہاں تک علم، حصول علم کا تعلق ہے، جو بنیادی احکامات ہیں ایک مسلمان کے عبادات کے حوالے سے یا معاملات کے حوالے سے، ان بیسک باتوں کا علم ہر بندے کو ہونا چاہیے کہ نماز کے بنیادی مسائل کیا ہیں، روزے کے بنیادی مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کیا ہیں، حج کے، چلیں حج نہ بھی ہو کیونکہ حج ہر بندے پہ فرض تو نہیں ہے، اور خرید و فروخت کے جو بنیادی مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ جو معاشرے میں اور جو چیزیں ہیں، نکاح اور طلاق کی جو بنیادی مسائل ہیں، ان کا ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ایز اے مسلمان ہونے کے حساب سے۔ باقی جو تفصیلی ان چیزوں کی اسٹڈی ہے اس کے لیے مخصوص افراد ہیں جن کو علماء کرام کہا جاتا ہے، وہ اس کی تفصیلی جو ہے نا وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور ایک ایک چیز کی جو جزیات ہیں اس میں وہ جاتے ہیں، ایک ایک چیز کے مختلف پہلو دیکھتے ہیں اور پھر وہ احکامات جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ اور ویسے ہر بندہ ایک ایک چیز کی تفصیلاً اسٹڈی کر بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اپنے مختلف، ہر بندے کے اپنے کام ہیں، ہر بندے کا اپنا کام ہے، کام کی نوعیت الگ ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہر بندہ یہ تفصیلی علم حاصل کرے، پھر علماء میں اور دوسروں میں ایک تو ڈفرنس نہیں رہے گا، اور دوسرا یہ چیز جو ہے یہ تنگی کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے یہ جو میں نے باتیں کی ہیں، انہی باتوں کو کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں، بلکہ یہ اس طرح لکھ دیتے ہیں کہ بنیادی چیزوں کا علم یہ فرض عین ہے، اور باقی جو تفصیلی ہے وہ یعنی علم کا پتہ ہونا چاہیے تفصیلاً، تو یہ فرض کفایہ ہے، اور اس کے لیے علماء کرام ہوتے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ بھی یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم سے کون سا علم مراد ہے؟ تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ دینی علم ہے، دنیاوی علم نہیں ہے۔ تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں نے چیزوں کو دیکھا ہے، یہ دینی علم اور دنیاوی علم جو ہے نا اس کا کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ دین اور دنیا یہ اس کا کوئی کمپیریزن بھی نہیں ہے، کوئی تقابل بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں دین ہے یہ دنیا ہے، یہ دین ہے یہ دنیا ہے۔ دنیا اور آخرت کا تقابل ہے، دنیا اور آخرت کا تقابل ہے، اور ہمارے علماء کرام بھی یہ لکھ دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد صرف یہی ہے جو ہماری ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ اور بھائی جو باقی علوم ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب نے ہر چیز کو جب ہم کہتے ہیں کہ ڈسکس کیا ہے، تو اگر ایک چیز اس دور میں نہیں تھی، کہیں گے امام بخاری نے نہیں پڑھا، فلاں نے نہیں پڑھا، اصحاب رسول نے نہیں پڑھا، بھائی وہ چیزیں یہ جو جدید ابھی آپ چیزیں یہ جو مطلب دیکھ رہے ہو، یہ چیزیں اس دور میں تھیں؟ آپ پہلے یہ بتائیں نا، ٹھیک ہے؟ اس دور میں زندگی سادہ تھی، لائف سٹائل سادہ تھا، اور چیزوں کی جو اسٹڈی ہے وہ بھی سادہ طور پہ کی جا سکتی تھی۔ اب جیسے جیسے زندگی پیچیدہ ہوئی اور انسان نے ترقی کی اور تہذیب و تمدن نے ترقی کی، تو پھر چیزیں جو ہیں وہ آگے جو ہے نا وہ نئی شکلیں انہوں نے اختیار کی، تو پھر انسان کے ذہن میں وسعت، پھر وہی جب ایک چیز کو جیسے آپ سمپل انداز میں دیکھتے ہیں تو
اسی چیز کو پھر جو ہے نا وہ گہرائی کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ وہ دیکھا جانے لگا۔ اب کتاب البیوع ہے، فرض کیا، سن لیں دھیان سے، باتیں نہیں کریں بھائی۔ کتاب البیوع ہے، میں ایک دو مثالیں دوں گا، میں بات کرتا ہوں پھر۔ اب کتاب البیوع ہے، اس میں خرید و فروخت کے بنیادی احکامات ہیں۔ اب مارکیٹ کیسے کار فرما ہوتی ہے، ایک ملک کی معیشت کیسے چلتی ہے، ابھی پھر آگے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کیا اسباب ہیں، مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے، کیا اسباب ہیں اپ ہوتی ہے، اس کے اوپر لوگوں نے باقاعدہ اسٹڈی کی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا میں جناب ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ زوال آ جاتا ہے مارکیٹ میں، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، آیا وہ کنٹرولیبل ہیں، ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک ایک جو مطلب ہے، ایک ایک جو چیپٹر ہے آپ کا، ایک ایک جو میدان ہے، ایک ایک جو فیلڈ ہے، اس میں وسعت آ گئی۔ اب آپ یہ کہیں بھی یہ چیز اس دور میں نہیں تھی، صرف یہی ہے، تو میرا خیال یہ ہے یا تو پھر ہم نے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا ہوتا، اور یا پھر اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ چیزیں آتی نہیں ہیں۔ اب ہمیں وہ چیزیں آتی نہیں ہیں، یا تو ہمیں وہ سیکھنا پڑیں گی، تو ٹھیک ہے، اور یا پھر جو ہے نا اگر ہم نہیں سیکھتے تو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں نہیں آتی، تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے ہم یا تو غور و فکر نہیں کرتے یا پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ادروائز صرف آپ کتاب البیوع کا مطالعہ کریں اور ایک ملک کی معیشت اور اکنامکس کو آپ نہ جانیں، ٹیکس کے سسٹم کو آپ نہ جانیں، آپ عالم ہوں، آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں، آپ مجھے یہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، فتویٰ آپ دے رہے ہیں 1400 سال پہلے والے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے، فتویٰ آپ دے رہے ہیں 1000 سال پہلے والے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور فتویٰ دے رہے ہیں جدید دور میں جہاں پہ جو معاشرہ ہے اس کا جو ہے نا اس کا سسٹم ہی سارا چینج ہو گیا ہے، کیسے آپ دیں گے بتائیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، آپ کتاب القضات کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ اس کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، جبکہ آج کل ایک پروسیجر ہے، ایک سسٹم ہے سارا، یہ وہ اس کے اوپر قوانین ہے وغیرہ وغیرہ، ملکی قوانین ہے، بین الاقوامی قوانین ہیں، اور آپ اس کے مطلب ہے پاسداری کرنے والے ہو، آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ تو مذہب کا مطالعہ کریں اور اس کے ساتھ جو جدید چیزیں ان کا بھی یہ پڑھنا ضروری ہے بھائی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ علم نہیں ہے، صرف یہ علم ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط بات کرتے ہیں۔ آپ اس علم کے بغیر اگر آپ کو موجودہ معاشرے کا علم ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے مطلب کسی فیلڈ میں آپ فتویٰ دیں گے؟ پہلے تو یہ بات ہے نا، آپ چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر آپ فتویٰ دیں گے، آپ کو پراپر انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے۔ اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ بھئی ماہرین نے جیسے اسٹڈی کی ہے اس کو کیا جائے اور تنقیدانہ جائزہ لیا جائے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ بحث کی جائے۔ اب ہمارا عالمیہ یہ ہوتا، ہمیں پتہ تو ہوتا نہیں ہے، ہمارے علماء کرام جو سیاسیات کے اوپر فتوے دے رہے ہیں، اب سیاست ملک کی کیسے چل رہی ہے، دنیا میں سیاست کتنے اس میں سسٹم ہیں، کون سے نظام ہیں، صدارتی نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، کیا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، ان میں کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، پہلے آپ یہ اسٹڈی تو کر لیں۔ پھر اس کے بعد ملک میں کتنے مطلب جماعتیں کام کر رہی ہیں، وہ کیسے کام کر رہی ہیں، کیا اور جماعت بنانے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں ہے۔ جب آپ ان چیزوں کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کا جو دماغ ہے یہ اپ گریڈ ہوگا، اس میں بہتری آئے گی، ڈیولپمنٹ ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ چیزوں کو اچھا سمجھیں گے اور بہتر جو ہے وہ رہنمائی کریں گے۔ جائے کہ ہم یہ چیزیں نہ پڑھیں اور ہر بات میں جناب کیڑے نکالتے رہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، سیاست بھی غلط ہے، معیشت بھی غلط ہے، بینکاری بھی غلط ہے، قوانین بھی غلط ہیں، ملکی قوانین بھی غلط ہیں، انٹرنیشنل لاز بین الاقوامی قوانین بھی غلط ہیں، ہر چیز ہی غلط ہے۔ کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو علم میں صرف یہ کہنا ہے کہ یہ دینی علم ہے، یہ دینی اور دنیاوی کی تقسیم مجھے نہیں ویسے سمجھ آئی کہ دینی اور دنیاوی، یہ سارا دین آپ کا دنیا کے اوپر جو ہے وہ دنیا کو ڈسکس کر رہا ہے اور آپ تقسیم کر رہے ہیں دینی اور دنیاوی کی۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی پیغمبروں نے یہ دیا نہیں، اور بھئی پیغمبروں نے زندگی کے بیسک قوانین دیے ہیں کہ آپ نے ان قوانین کو اپنے زندگی میں کیسے اپلائی کرنا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن وہ مجبوری ہے، وہ ساتھ وہ چیزیں ہم نہیں جانیں گے تو ہم ان مطلب ہے وہ ان قوانین کو جدید معاشرتی جو صورتحال ہے مختلف، اگر آپ ان کو نہیں جانیں گے تو پھر آپ جو ہے اپلائی نہیں کر سکتے، پھر آپ ٹامک ٹوئیاں ماریں گے، مسئلہ یہ ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان۔ وقول اللہ عز وجل، یا وقول اللہ، اللہ تعالیٰ عز وجل کے اس قول کا بیان۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، یہ کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، اور ان لوگوں کو اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا، درجات میں بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خبیر باخبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے، میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا اور نیچے احادیث لے کر نہیں آئے، ٹھیک ہے، تو ظاہراً تو یہی لگتا ہے کہ امام بخاری کی شرائط کے مطابق جو احادیث ہیں وہ مطلب شرائط کے مطابق احادیث نہیں تھیں، کیونکہ امام بخاری کی مخصوص شرائط ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے احادیث لے کر آتے ہیں۔ علم کی فضیلت پر احادیث آتی ہیں اور لگتا یہی ہے کہ امام بخاری کی شرائط پر نہیں تھی، اس لیے یہاں پہ نہیں لے کر آئے۔ اب یہ جو آیات لے کر آئے ہیں، اور عموماً امام بخاری آیات لے کر آتے ہیں جب باب قائم کرتے ہیں، کتاب کی شروع میں بھی لے کر آتے ہیں اور اب باب کی شروع میں بھی لے کر آتے ہیں، احادیث کی مناسبت سے، باب کی مناسبت سے۔ اب ان آیات میں علم کی فضیلت کیسے ہے؟ تو ایمان، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک ایمان والوں کا یعنی ایمان کا، اور ایک علم والوں کا یعنی علم کا۔ تو ایمان کے ساتھ علم کو رکھا، یہ چیز اس کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہے۔ جب آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ رکھتے ہیں اور دوسری چیز اعلیٰ درجے کی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی چیز اعلیٰ درجے کی ہو تو اس کا مطلب ہے دوسری چیز بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو جب ایمان کی آپ نے بہت فضیلت بیان کی، تو پھر علم جو ہے یہ بھی اسی لیول کا ہے، اور اسی لیے امام بخاری جو ہے نا وہ کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم بھی لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایمان کے بعد علم جو ہے یہ پہلی جو چیز ہے، پھر اس کے بعد آگے عمل ہوگا۔ اور اس میں تو فضیلت ایسے ہی ہے، اور رب زدنی علما دعا کر رہے ہیں پیغمبر، میرے علم میں اضافہ فرما، میرا علم بڑھا دے، اور چیز نہیں مانگی۔ پیغمبر کا یہ کہنا خدا سے کہ میرے علم میں بڑھا، علم مجھے دے بمقابلہ اور چیزوں کے، یہ چیز بھی علم کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہے۔ چلیں جی، اس کا بیان، جسے علم سئلہ پوچھا گیا، علم کی کوئی بات پوچھی گئی، وہ مشتغل فی حدیثی، اور وہ بات چیت میں مصروف ہے، فاتم الحدیث، پھر اس نے بات کو پورا کیا، ثم اجاب سائلہ، پھر سوال کرنے والے کو جواب دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے سے سوال کیا جاتا ہے اور وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی علم کی بات ہے تو فوراً اس کو جواب دینا چاہیے۔ ہاں، اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے تو وہ بات پہلے پوری کر کے علم کا جواب دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہیں کہ اس نے علم کو اہمیت نہیں دی ہے۔ کچھ آداب ہوتے ہیں نا، اور ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں انسانوں کو جس کو اپنانا چاہیے۔ اگر ایک بندہ کسی سے بات کر رہا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ دوسرے کو درمیان میں بات کرنی نہیں چاہیے، بولنا نہیں چاہیے۔ اگر ایک بندہ کسی سے بات کر رہا ہے تاکہ بات پوری اگلا بندہ کرے، تو پھر آپ اپنا جو مسئلہ ہے اس کے سامنے رکھیں۔ لیکن اگر کسی نے کر دیا تو چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جلد بازی میں یا وہ لاشعوری طور پہ یا وہ جہالت کی بنا پر ایسے کویسچن کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو ٹھیک ہے، جو مفتی ہے، عالم ہے، وہ بات پوری کر لے اور اس کے بعد علم کا جواب دے دے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ جو بات کر رہے ہیں چھوٹی موٹی عام بات ہے، ہاں، اور علم کی بات اہم ہے اور یہ پتہ لگنی چاہیے سب کو، تو وہ بات چھوڑ کے وہ علم کی بات بھی پہلے بتا سکتا ہے۔ چلیں جی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، اس دوران کہ اللہ کے نبی ایک مجلس میں تھے، یحدث القوم، آپ لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے،
جاءہ اعرابی، ایک بدو آپ کے پاس آیا۔ بدو سے مراد وہ لوگ جو معاشرے میں نہیں رہتے، باہر رہتے ہیں، اور وہ لوگ باہر رہتے تھے، جانور چرائے اور باہری لائف ہے۔ تو ایسے معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں نا، بہت سی چیزیں ہم سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے، بہت سی چیزیں ہم شعوری طور پہ سیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم لا شعوری طور پہ سیکھتے ہیں۔ آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے، بہت سی چیزیں آٹومیٹک آپ کے دماغ میں آ جائیں گی، اور آپ برے لوگوں میں بیٹھیں گے، لا شعوری طور پہ بہت سی بری باتیں آپ کے دماغ میں گھس جائیں گی۔ اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ فمضى رسول اللہ یحدث، اللہ کے نبی جاری رہے یحدث، بات کرتے رہے۔ فقال بعض القوم، کچھ لوگوں نے کہا سمع ما قال، آپ نے بات سن لی جو اس نے کہی، فکریہ ما قال، آپ نے ناپسند کی وہ بات جو اس نے کہی ہے۔ بعض نے کہا آپ نے سن تو لی ہے لیکن اس کا سوال صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس لیے جواب نہیں دیا۔ بعض نے کہا آپس میں بل لم یسمع، بلکہ آپ نے سنا نہیں۔ بعض نے کہا نہیں یار پتہ ہی نہیں چلے، اگر نہیں تو آپ نے جواب دینا سی۔ ہوتا ہے نا، ہم تبصرے کرنے لگ پڑتے ہیں نا، تو وہ بھی آپس میں بیٹھ کے اصحاب رسول، حتی اذا قضا حدیثہ، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی بات پوری کی، آپ نے کہا این اراہ، کہاں ہے؟ اراہ میرا خیال ہے، السائل، یہ کہا تھا السائل عن الساعہ، یہ ایک راوی نے کہا این اراہ، جو جس نے حدیث بیان کی، اوپر نام بھی لکھا ہوا اس کا، وہ چھوٹا سا فلیں، یہ فلیں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کدھر ہے بھائی؟ این سائل عن الساعہ، اس نے کہا ہاں انا، میں ادھر ہوں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، تو قیامت کا انتظار کر۔ آپ نے رائٹ ٹائم نہیں بتایا، بلکہ علامات میں سے ایک علامت بتا دی کہ جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو پھر اس وقت گویا قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، آپ نے پڑھا تھا نا علم البلاغہ میں اسلوب الحکیم، دنا کا اسلوب کیا ہوتا ہے؟ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے کہ آپ سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے آپ اس کا جواب دیں۔ ہاں جی، آپ سے پوچھا جائے آپ کے ابو کیا کرتے ہیں، کتنے پیسے کماتے ہیں، کدھر لگاتے ہیں، گھر میں کیسے خرچ کرتے ہیں، امی کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے، بھئی آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ ایک گھر میں ان کا کیا حساب کتاب ہے، آپ کا اس سے کیا سروکار ہے؟ ٹھیک ہے، یا تو ہو نا کوئی مسئلہ ہو، تو ایسے اسلوب الحکیم، یعنی ایک کویسچن متعلقہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کا جواب نہ دیں، لیکن جو مفید جو کویسچن بنتا تھا اس کا جو آنسر ہے وہ دے دیں۔ تو اس نے کہا کیف اذا اعطوا، یہ امانت کو ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب معاملہ اہل کے سپرد کر دیا جائے گا، فانتظر الساعۃ، تو قیامت کا انتظار کر۔ اب ایک بندہ ایک چیز کا اہل نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ صرف یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا قریبی ہے، یہ دوست ہے، یہ دوست کا بیٹا ہے، آپ اس کو ذمہ داری دے دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا جب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائیں گی، فانتظر الساعۃ، تو قیامت کا انتظار کر، اس کے بعد پھر قیامت جلدی آ جائے گی۔ چلیں جی، اس کا بیان جس نے اپنی آواز کو بلند کیا علم کے ساتھ، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر علم کی بات ہے اور اس میں آپ اہمیت بتلانا چاہتے ہیں، تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بلند آواز سے علم کی بات بول کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز خام خواہ بلند آواز سے بولنا، چلانا، شور کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اب ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں پہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے، میں یہاں پہ چلاؤں، اونچی اونچی بولوں، فرض کیا تو یہ بری بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں مطلب تو آپ سے بات کرنا ہے نا، آپ کو بات سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ہاں اگر بڑا مجمع لگا ہوا ہے یا کوئی ایسی بات ہے جس کی اہمیت آپ سمجھ نہیں رہے اور میں آپ کے ساتھ تقریر کر رہا ہوں اور زور دینے کی ضرورت ہے، تو اس میں جذبات میں آ کے بندہ بلند آواز سے بول دے، وہ الگ ایشو ہے۔ یعنی تقریر میں اجازت ہے یا اہمیت بتانے کے لیے علم کی کوئی بات ہو، ادروائز وہ چیخنا چلانا جیسے ہوتا ہے نا، ہم 2 لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں بازار میں اور اونچی اونچی ہا 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 ہو اور جناب اونچی اونچی باتیں کر رہے ہوتے ہو، فلاں نے انج کیتا، اے اچھا یہ وہ فلاں ڈھنگ، اور جانے والوں کو پیچھے سے آوازیں بھی کر رہے ہو، اے فلاں چاچا اور کتنے جانا پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔
عبداللہ بن عمر سے مروی انہوں نے کہا تخلف عن النبی، ہم سے اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، فی سفرۃ، ایک سفر میں، سافرنا جو ہم نے کیا، فادرکنا، آپ نے ہمیں پا لیا، وقد ارحقنا الصلاۃ، ہم نے نماز کو لیٹ کر دیا تھا، یعنی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے وہ وقت جو ہے نا وہ گزر گیا تھا، آخری وقت تھا، اب یہ ڈر تھا کہ نماز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ چھوٹ جائے گی، تو ہم وضو کر رہے تھے، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح وعلی ارجلنا، ہم شروع ہوئے اپنی ایڑیوں پہ جو ہے نا وہ ہاتھ پھیرنے لگے، گیلا کر کے مسح کرنے لگے، مطلب یہ ہے کہ پاؤں دھونا جو ہے نا یہ ایک تو نا پاؤں بندہ دھوتا ہے آرام سے، اب یہ جلدی جلدی گیلے ہاتھ کر کے یہ مارنا یہ بھی مسح ہی ہوتا ہے نا گیلے ہاتھ کر کے۔ فنادا بیالا صوتی، آپ نے اپنی بلند آواز کے ساتھ آواز لگائی، ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے آگ سے، مرتين، 2 دفعہ یا 3 دفعہ کا بلند آواز سے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، اور تاکید کے لیے آپ نے یہ الفاظ 2-3 دفعہ کہے اور بلند آواز سے کہے زور دینے کے لیے۔ چلیں محدث کا قول حدثنا واخبرنا وانبانا، اس کا بیان آپ نے علم اصول حدیث میں پڑھا ہوا ہے، حدیث لینے دینے کے طریقے یاد ہے، وہ پچھلے سال میں نے آپ کو پڑھایا تھا، حدیث لینے کے جو طریقے ہیں، استاد پڑھائے شاگرد سنے، شاگرد پڑھے استاد سنے، استاد جو ہے وہ لکھ کر دے دے، استاد کتاب دے دے، استاد اجازت دے دے، استاد خبر دے دے، استاد وصیت کر جائے، وہ الاعلام وغیرہ وغیرہ سارے یاد ہیں وہ، تو یہ وہ بات ہے۔ اب ایک تو یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، حدثنا اخبارنا اور انبانا اس کا، اور مناولت اور کیا کہتے ہیں مکاتبت کا، 3-4 چیزیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ، باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، ان کے اوپر ابواب قائم نہیں کیے، یہ کیا کہتے ہیں اعلام ہے اور ایسے وصیت ہے، ہاں تو ایسے اجازت مطلب اجازت دینا، وہ والی جو صورتیں یہی لگتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک وہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں، یہ طریقے جو ہیں نا یہ ٹھیک ہیں کہ استاد پڑھے شاگرد سنیں، شاگرد پڑھے استاد سنیں، استاد جو ہے وہ تحریر دے دے یا کیا کہتے ہیں استاد جو ہے وہ تحریر بھیج دے، خود دے دے، ہاتھ میں دے دے، یا پھر تحریر بھیج دے کسی کو کہ بھئی یہ میری حدیثیں فلاں کو جا کے بتا دو، آگے وہ بیان کر سکتا ہے اور ساتھ اجازت بھی دے دے۔ اب یہاں پہ مسئلہ جو ہے، یہ جو باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، اس میں جو زیر باس بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ جو الفاظ ہیں حدثنا واخبرنا وانبانا، ان میں کوئی فرق ہے یا کہ فرق نہیں ہے؟ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، حدثنا واخبرنا وانبانا، اور بہت سے لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان میں فرق ہے، ان میں فرق ہے۔ اور اب اس مسئلے کو یوں بیان کیا جاتا ہے، جب آپ شروحات پڑھیں گے نا، اور یہاں بھی انہوں نے جو ہے نا میرا خیال ادھر لکھا ہوگا کہ بھئی ان میں کیا فرق ہے، ادھر میں دیکھ رہا ہوں، جلد بازی میں مجھے، اچھا بہرحال ان میں فرق ہے یا کہ نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جو متقدمین ہیں ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں تھا، اور متاخرین کے نزدیک فرق ہے، متقدمین کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، متاخرین کے نزدیک فرق ہے، سمجھ آئی یہ بات؟ یعنی یہ جو الفاظ ہیں حدثنا اخبرنا انبانا وغیرہ وغیرہ، متقدمین اور متاخرین میں فرق ہے ان کے استعمال میں۔ متقدمین کہتے تھے یہ ان کا معنی ایک ہی ہے، اگر ایک بندہ حدثنا کہہ دیتا ہے یا اخبرنا کہہ دیتا ہے یا انبانا کہہ دیتا ہے، وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ ایک ہی ہیں، اور متاخرین کہتے ہیں ان میں ڈفرینس ہے، اور متاخرین سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ایک ہی ہیں۔ اب یہ صورتحال کیا ہے، ابھی کیا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو سمپل لفظوں میں بتا دیتا ہوں بھئی یہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہی چیز ہے، جب کوئی بھی چیز آغاز میں وجود میں آتی ہے تو وہ سمپل ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور چیزوں میں جو ہے نا وہ ڈویژن، تقسیم پیدا ہوتی ہے، اور چیزوں سے مراد علوم و فنون کی میں بات کر رہا ہوں، علوم و فنون کو جو ہے نا پھر آگے وسعت دی جاتی ہے، اور ایک قسم کی آگے اقسام بنائی جاتی ہیں، اور ایک چیز کے جو مختلف پہلو ان کو دیکھا جاتا ہے۔ ابتدا میں فرق نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے علم اصول حدیث ڈیولپ ہوا تو انہوں نے آگے چھوٹے چھوٹے فرق مد نظر رکھے،
اور یہ جو مختلف صورتیں تھیں کہ استاد بڑے شاگرد سنیں، شاگرد بڑے استاد سنیں، اور یہ ان کو سب کے لیے الگ الگ الفاظ جو ہے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ بتا دیے، الگ الگ الفاظ جو ہیں وہ وضع کر دیے، یہ ان کو مقرر کر دیا کہ اگر جو استاد جو ہے وہ پڑھائے گا اور شاگرد سن کے آگے بتائے گا تو اس کو جناب نا وہ حدثنا کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے وہ شاگرد پڑھے گا استاد سنے تو اس کو فلاں لفظ کہنا چاہیے، اگر جو استاد ہے وہ اجازت دے دے اور وہ تحریر دے دے اس کو یہ لفظ بولنا چاہیے۔ تو آگے وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں نا وہ جب ڈیولپ ہوئیں تو انہوں نے پھر ان کو ڈیوائیڈ کر دیا، تو یہ چیز ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، عام پڑھنے والا جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ متقدمین متاخرین میں اختلاف ہے، متقدمین کہتے ہیں یہ ایک ہے، متاخرین کہتے ہیں یہ ایک نہیں ہے، یہ الگ الگ ہیں۔ میں خود جب میں نے ابتدا میں پڑھا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، میں نے کہا یار یہ کیا متقدمین کیوں کہتے ہیں، متاخرین کیوں کہتے ہیں، تو بعد میں جب میں نے ہسٹری پڑھی اور یہ چیزیں مجھے سمجھ آئیں تو مجھے جو ہے نا جہاں تک میں نے مطلب ابھی ستی پڑھا ہے تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی، آپ حدیث کی کتابیں یہ کب لکھی گئیں آپ اس کی اسٹڈی کر لیں، اس کے اوپر میں نے وہ ویسے ایک لیکچر دیا 15 منٹ کا، اس میں نا وہ کتابوں کے جو ڈیٹ ہیں وہ بتائے ہوئے ہیں، ڈیٹس بتائی ہوئی ہیں کہ یہ کب لکھی گئی ہیں، اللہ کے نبی سے 200 سال کے بعد تقریباً اس عرصے میں، اور اصول حدیث کی کتابیں کب لکھی گئی ہیں آپ یہ بھی دیکھ لیں، اور اصول حدیث کی کتابیں کب ابتدائی لکھی گئی ہیں پھر آگے ڈیولپ کیسی ہوئی ہیں آپ وہ بھی دیکھ لیں، پھر آپ کو میری یہ باتیں ساری سمجھ آ جائیں گی۔ وقال لنا الحمیدی، ہمیں حمیدی نے کہا کان عند ابن عیینہ تھا، ابن عیینہ کے نزدیک تھا، حدثنا واخبرنا وانبانا وسمیت واحدا، یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ ان کے نزدیک ایک ہی تھے۔ ابن مسعود نے کہا حدثنا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے ہمیں بیان کیا وہ صادق المصدوق، اور سچ کہنے والے تھے، سچ بولے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں، ایک تو اوپر حوالہ دے دیا کہ ابن عیینہ سفیان ابن عیینہ، ٹھیک ہے، اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ ایک جیسا ان کا استعمال ہے، تو آپ بھائی ان کی ڈیٹس پڑھیں ذرا، دیکھیں یہ کس دور کے بندے ہیں، اور جب اس علم اصول حدیث لکھا گیا اور اس میں ترقی ہوئی تو پھر اس دور کے بندوں نے پھر آگے، اب چونکہ وہ ڈیوائڈ جو کر دیا انہوں نے نا چیزوں کو، نہیں بات سمجھ آ رہی؟ علم نحو لکھا گیا، علم نحو جب ابتدا میں تھا تو کیا شکل تھی اس کی، وہ دیکھیں، ابتدائی کتابیں دیکھیں، آج دیکھ لیں، علم اصول حدیث کی کتابیں ابتدائی دیکھ لیں اور آج کی کتابیں دیکھ لیں، آج کی کتابیں کتنی بڑی بڑی کتابیں، ایک ایک کتاب کی کئی جلدیں، بڑے بڑے مباحث نئے اس میں شامل کر دیے، تو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بھائی ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، ان کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، یہ سمپل سی بات ہے۔ اچھا، ابن عیینہ کے نزدیک یہ سب ایک ہی لفظ تھے، ابن مسعود نے کہا حدثنا، یہاں پہ حدثنا کہہ دیا۔ اچھا، ایک اور جگہ پہ شقیق نے کہا عبداللہ سمیعت النبی کلمۃ کذا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا فلاں کلمہ، حدثنا بھی کہہ رہے ہیں، سمیعت بھی کہہ رہے ہیں۔ حذیفہ نے کہا حدثنا رسول اللہ، حدیث ہے نہیں، یہاں پہ حدثنا بول رہے ہیں۔ ابو العالیہ نے کہا ابن عباس عن النبی کے لفظ بول رہے ہیں، فیما یرویہ عن ربی، ان روایات میں جو اپنے رب سے بیان کرتے ہیں۔ انس نے کہا عن النبی، اللہ کے نبی سے، یرویہ عن ربی، مطلب یہ ہے کہ اصحاب رسول مختلف، کوئی حدثنا کہہ رہا ہے، کوئی سمیعت کہہ رہا ہے، کوئی جناب ان کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا ان النبی یرویہ عن ربکم تبارک و تعالی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے الفاظ ہیں ان کا ایک ہی معنی ہے، یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں۔ پڑھیں جی۔ اگر امام بخاری کے دور میں ایک جیسے ہوں بھی تو بھائی اصول حدیث تو بعد میں ڈیولپ ہوا ہے، علم اصول حدیث جو ہے نا، ہاں جی، اور یہ بھی امکان ہے امام بخاری کے دور میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ان میں فرق کرنا چاہیے، تو امام بخاری نے کہا نہیں یہ ایک ہی ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں، امام بخاری سمجھتے ہیں کہ بھئی چونکہ پہلے لوگوں نے ایک جیسا کہا ہے، لیکن اگر فن جو ہے وہ ترقی کرتا ہے اور اس میں ایک چیز کو اب ڈیوائڈ کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ کچھ لوگوں نے نہیں کیا تو ہم نہیں کر سکتے، کچھ لوگوں نے تقسیم نہیں کی تو ہم نہیں، ہر تقسیم کو مطلب ہے اس کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے، اس کو ریوائز کیا جا سکتا ہے، اس کی ریویژن اس میں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں تقسیم ہے یا نہیں، یہ تقسیم صحیح بھی ہے یا کہ نہیں ہے۔ یہ علم اصول حدیث میں پڑھاؤں گا، میں کچھ چیزوں کی اسٹڈی کر رہا ہوں، البریز میں پڑھا رہا ہوں نا آپ کو، ہاں جی، تو اس کے اوپر یہ جو تقسیم ہے اور جو معروف اس فن میں تقسیم کی گئی ہے اور اس کے اوپر جو جرح ہے، ابھی 1000 سال ایک تقسیم کی جاتی ہے، ایک بندہ آتا ہے وہ جرح کر دیتا ہے اس کے اوپر، یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ہونی چاہیے۔
اب یہ نہیں کہ ایک بندے نے کر دیا بس ٹھیک ہے اکھا بند کر کے جناب آپ انے وقت ٹورے رہو. اگر کوئی اور چیز بہتر آ سکتی ہے، علم کا میدان ہے، آپ اسٹڈی کریں وہاں پہ پڑھیں. جی اللہ کے نبی نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ، درختوں میں سے ایک درخت ہے، درختوں میں سے ایک درخت ہے، لا یسقط ورقها، جس کے جو پتے ہیں وہ گرتے نہیں ہیں. وانھا مثل المسلم، یہ مسلمان کی مثال ہے. یعنی جیسے وہ درخت ہے نا، آگے اس کی وضاحت آئے گی، کھجور ہے، اس کے ایک ایک جو چیز ہے وہ فائدہ مند ہے. درخت بھی، اس کی چھال بھی، اس کا پھل بھی، پھل سارا سال جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے، اس کی لکڑی بھی. ایسے مسلمان کے جو تمام احوال ہیں وہ اچھے ہیں، مفید ہیں اس کے لیے. وہ مریض ہو، وہ صحیح ہو، وہ سفر میں ہو، وہ حضر میں ہو، وہ مر جائے، وہ زندہ ہو، وہ جو بھی ہو، یہ جو ہے نا اس کی تشبیہ ہے. وَإِنَّا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُونِي مَا هِيَ، مجھے بتاؤ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رابی نے کہا فواقع الناس فی شجر البوادی، لوگ واقع ہوئے، لوگ غور و فکر کرنے لگے دیہاتوں کے درختوں کے بارے میں. عبداللہ نے کہا بواقع فی نفسی، میرے دل میں یہ بات ہے، انہا النخلہ، یہ سے مراد کھجور ہے. فاستعجیت، مجھے شرم آ گئی. ثم قالوا، پھر انہوں نے کہا حدثنا ما ہی، آپ ہمیں بتا دیں کیا ہے. یا رسول اللہ، آپ نے کہا یہ النخلہ، یہ کھجور ہے، یہ کھجور ہے. تو اس حدیث کا باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو حدثونی ما ہی آ گیا ہے، لیکن بعض جگہوں میں حدثونی اخبرونی کا لفظ آتا ہے. آپ نے کہا تھا اخبرونی، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدثنا اور اخبرنا وغیرہ وغیرہ یہ ایک ہی ہیں. ان کا استعمال ایک ہے، ان کا استعمال ایک ہے. چلیں. ہاں، امام کا اپنے اصحاب پہ پیش کرنا، ترا کا معنی پھینکنا ہوتا ہے، پیش کرنا اپنے اصحاب پہ المسئلہ تھا مسئلہ، لیختبر، تاکہ وہ جانے ما عندهم من العلم، ان کے پاس علم کیا ہے. تو ذہن تیز کرنے کے لیے اور صلاحیت جاننے کے لیے، تاکہ وہ جو ہے نا وہ غور و فکر کریں. تو جو امام ہے، جو استاد ہے، جو رہنما ہے، وہ لوگوں سے کوئی جو مسئلہ ہے ان کے سامنے رکھ سکتا ہے، تاکہ ان کی جو ذہنی سطح ہے وہ اس کا پتہ چلے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنا جو ہے نا دماغ وہ استعمال کریں اور غور و فکر کیا کریں. چلیں. درختوں میں سے ایک درخت ہے، وہی بات ہے، لا یسقط ورقها، پتے نہیں گرتے. وَإِنَّا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُونِي مَا هِيَ. راوی نے کہا فواقع الناس فی شجر البوادی، لوگ جو ہیں وہ غور و فکر کرنے لگے دیہاتوں کے درخت کے بارے میں، درختوں کے بارے میں. قال عبداللہ نے کہا فواقع فی نفسی انہا نخلہ، میرے دل میں یہ بات ہے وہ کھجور ہے. فاستعجیت، مجھے شرم آ گئی. پھر انہوں نے کہا حدثنا یا رسول اللہ ما ہی، اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیں وہ کیا ہے. آپ نے کہا یہ نخلہ، وہ کھجور ہے. چلیں. پڑھنا اور محدث پہ پیش کرنا، اس کا بیان. امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے استاد پڑھے شاگرد سنے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر استاد کے اوپر پڑھا جائے اور پیش کیا جائے علم اور استاد کہہ دے ٹھیک ہے، تو یہ صورت بھی ٹھیک ہے، یہ صورت بھی ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا یہ صورت ٹھیک نہیں، امام بخاری کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی جیسے پڑھا ہے. حسن نے اور ثوری اور مالک نے القراءۃ جائزۃً، قراءت کو پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے. وَاتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ زمام بن ثعلبہ. بعض نے دلیل لی ہے عالم پر پڑھنے میں زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے کہ انہ قال للنبی، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا اللہ امرک. سمجھ آ رہی ہے بات؟ شاگرد پڑھے، استاد سنے، استاد اس کی تصدیق کر دے، اور آگے جا کے شاگرد یہ کہے کہ مجھے استاد نے پڑھایا، مجھے استاد نے بتلایا. کیا وہ کہہ سکتا ہے؟ یقیناً کہہ سکتا ہے. حالانکہ اب اس نے بتلایا نہیں ہے، اس نے صرف تصدیق کی ہے، اس نے صرف تصدیق کی ہے، اس نے صرف سنا ہے، اس نے پڑھایا نہیں ہے، اس نے صرف سنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ زمام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں؟ آپ نے کہا ہاں. تو اس نے کہا فہادی، امام بخاری کہتے ہیں فہادی قراءۃ علی النبی، یہ اللہ کے نبی پہ پڑھنا ہے. اخبر زمام قومہ بذالک، زمام نے اپنی قوم کو اس کی خبر دی. فاجازو، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا، انہوں نے اس کو لے لیا. واحتج مالک بالشکی، اور امام مالک جو ہے نا وہ شک کی دستاویز کے ذریعے انہوں نے دلیل لی ہے، جو ہے نا کوئی تحریر وغیرہ لکھ کے اس کے اوپر موہر شور لگا دی ہے نا، اس سے دلیل لی ہے کہ یقرأ علی القوم، ایک قوم پہ وہ پڑھی جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں اشہدنا فلان، فلاں نے ہمیں گواہ بنایا. لوگ بٹھا کر نا کوئی تحریر جو ہے وہ تحریر لکھ لی آپس میں، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پڑھ کے سنا دی.
ٹھیک، کل کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہمیں یہاں پہ گواہ بنایا گیا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں یہ تحریر ایسے ہی ہے، حالانکہ انہوں نے وہ تحریر لکھی نہیں ہے اور انہوں نے وہ تحریر پڑھی نہیں ہے، صرف سنی ہے، صرف سنی ہے، اور سننے کے بعد جناب جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی بات کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِ، ویسے یہ دلیل اتنی بنتی نہیں ہے، مطلب میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، میں مزید اس پہ غور و فکر کروں گا، ابھی تبصرہ نہیں کرتا ہوں میں۔ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِ، اور پڑھانے والے پہ پڑھا جاتا ہے، فَيَقُولُ الْقَارِئُ، پھر پڑھنے والا کہتا ہے اقرانی فلان فلان نے مجھے پڑھایا، یہ تو ٹھیک ہے کہ استاد کے سامنے شاگرد پڑھ رہا ہے اور بعد میں آگے جا کے وہ کہتا ہے استاد نے مجھے پڑھایا، حالانکہ استاد نے پڑھایا نہیں، استاد نے تو صرف سنا ہے، استاد نے تو صرف سنا ہے۔ چلیں، لا باس بالقراءۃ علی العالم، عالم پر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، حضرت حسن بصری کا قول ہے یہ، ہاں جی ٹھیک ہے۔ سفیان نے کہا اذا قرأ علی المحدث فلا باس ان یقول حدثنی، جب آدمی محدث پہ پڑھے، محدث پہ، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کہے حدثنی، اس نے مجھے حدیث بیان کی ہے، حالانکہ وہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ حدثنی وہ کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ابو عاصم سے وہ کہہ رہے تھے ام مالک و سفیان القراءۃ علی العالم وقراءتہ سواء، عالم پہ پڑھنا، عالم پہ پڑھنا یعنی شاگرد پڑھ رہا ہے اور جو عالم ہے وہ سن رہا ہے، اور عالم بھی وہ سن رہا ہے، اور عالم کا پڑھنا، عالم پڑھ رہا ہے، استاد پڑھ رہا ہے، جو شاگرد ہے وہ سن رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ برابر ہی ہے۔ چلو، میں کر دیتا ہوں۔ انس بن مالک سے سنا، انہوں نے وہ کہہ رہے تھے بینما، اس دوران کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، مسجد میں، داخل رجل علی جمل، ایک آدمی اونٹ پہ داخل ہوا، فاناخہ فی المسجد، اس نے اس کو مسجد میں بٹھا دیا، ثم اکلہ، پھر اونٹ کو باندھ دیا، یعنی اونٹ کی جو ٹانگ ہے نا اس کو وہ باندھتے تھے، اس کے گھٹنے کو باندھ دیے، اس لیے اوپر لکھا ہوا ہے یہ شد رکبتیہ، دونوں گھٹنوں کو باندھ دیا، چھوٹا سا کر کے لکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے ان سے کہا ایکم محمد، تم سے محمد کون ہے؟ دیہاتی تھا نا، بدو تھا، تو وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، وہ نام لے لیتے تھے، ادروائز جو معاشرے میں مذہب میں رہتے تھے وہ نام نہیں لیتے تھے، عموماً وہ کنیت سے بلاتے تھے، فلاں کے والد ابو فلان، فلاں کی ماں ام فلان۔ ہمارے ہاں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا، خالہ، چاچی، تائی، ماسی، نانی جی، ایسے ہی احترام کے لیے، ہاں نام تو نہیں نا لیتے۔ اب بزرگ ہم کہتے ہیں بابا جی بزرگوں، ہم یہ کہتے ہیں او اشریا، او لیاقو، ہم یہ کہتے ہیں، ہاں۔ اور بوڑھی عورت مریم، اس کا نام او مریو، او مریم، ایسے آپ بولیں گے؟ تو جو مطلب کوئی بدتمیز ہوگا، یا ویسے بدتمیز تو نہیں ہے، ان کی تہذیب بھی ویسے ہے، وہ بندہ ویسے کہے گا نا۔ مجھے یاد ہے وہ ہمارے علاقے کا ایک بچہ، شاید میں نے آپ کو پہلے بات سنائی ہو، وہ مدرسے میں یہاں پہ نا بھیج دیا، انہوں نے زبردستی میرے ساتھ بھیج دیا، مطلب میرے ساتھ نہیں بھیجا، ادھر چھوڑ کے چلے گئے میرے پاس۔ تو اب تھا تو وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، بڑا بھی نہیں تھا، درمیانہ، وہ اس کو نا پیشاب کرنے کا مسئلہ تھا، اوپر پیشاب کر دیتا تھا۔ وہ ایک رات جناب 4 روپے پہ سویا، ڈبل 4 روپے اوپر نیچے تھی، تو کیا ہوا، نیچے والا طالب علم پہلے تو یہ سمجھتا رہا شاید بارش ہو رہی ہے، پر جب اٹھا اس کو ہوش آئی تو پتہ چلا یہ کمرہ تو پکا ہے یار، بارش کیسے ہو سکتی ہے، یہ اوپر والے نے پیشاب کر دیا۔ اب صبح جا کے جناب شکایت لگا دی۔ یہ لڑکوں کو میں نے یہ کہا ہوا تھا کہ بھائی یہ نا یہ میرا بھانجا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، تاکہ وہ لڑکے خیال کریں، ان کو میں نے بتایا نہیں تھا ہمارے گاؤں کا ہے۔ اب لڑکوں نے جا کے بتایا، جو ہمارے پرنسپل تھے جو عبد الرحمن عابد صاحب، ان کو بھائی ناصر صاحب کا بھانجا ادھر ہے اور اس نے نا رات کو پیشاب کر دی ہے۔ اب انہوں نے کہا یار ناصر صاحب اس کو گھر میں کیوں نہیں سلاتے، اس کو گھر میں سلایا کریں اگر اس طرح کا لڑکا ہے تو۔
تو انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا جی یہ ایسے بھانجا نہیں ہے اور مطلب ہے یہ ایسے چھوڑ گئے. تو انہوں نے کہا یار اس کو گھر بھیج دو، یہ پریشان کن مسئلہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں گھر والوں کو فون کرتا ہوں اس کو لے جاؤ، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لے کے جانا، ہم نے آپ کو دے دیا، اس کو آپ رکھ لو. ٹھیک ہے، پکا دے دیتا. اب یہ مجھے بار بار کہتے ہیں بھی گھر فون کرو اس کو بھیجو، اور وہ کہتے ہیں نہیں منڈا تمہیں دیتا ہے تسی رکھو انہوں. اسی بڑے تنگ سی اندے کولوں، یہ تو قابو نہیں سی آتا، اتنے بابا ذرا قابو ہے، حساب لگا لو. اب ہوا یہ کہ ایک دن وہ ہمارے گھر کی طرف زور کے ہو کے جا رہا تھا، اور عبد الرحمن عابد صاحب آگے سے جناب جا رہے ہیں مرکز میں نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کو دیکھا کہ بھی نماز کے ٹائم لوگ ہی تو جا رہے ہیں، یہ گھر کو بولا اوے وہ تو کدھر جانا ہے، میں منہ چوک کے. اب ایک دفعہ پوچھا، وہ سیدھے چپ کر ٹردا رہا. وہ دوبارہ جب کہا تو آگے سے وہ چونکہ وہ تھا باہر ڈھاریوں میں رہنے والا نا، یہ بکریاں رکھی ہوئی تھیں، وہ چراتا تھا شروع سے بچپن سے ہی. تو کہندا مولوی تینوں دسدا نہیں پیا، ناصر دے گھر جانا پیا، ہور کتنے جانا پیا ہوں. ٹھیک ہے. اب اگلے دن عبد الرحمن عابد صاحب مجھے ملے، اور ان کا پارا جو ہے نا مجھے دیکھ کے ہائی ہو گیا. کہتے یار کس طرح کے بدتمیز لوگ آپ نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، اتنی تمیز نہیں ہے اس کو. اور مجھے کہتا مولوی تینوں دسدا نہیں پیا، میں گھر جانا پیا ہوں. میں نے کہا وہ ماحول ہی اسی سے آیا ہے نا، ادھر جناب ایسے ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تمیز نہیں ہے. تو میں نے کہا اس لیے اس نے کیا دیا ہوگا مولوی تینوں دسدا نہیں پیا، وہ ہر ایک وہ جناب پنڈے مولوی کہتے ہیں داڑھی والے نو. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ زور لگا کے نا بڑی مشکل سے ہاں جی وہ اس کو گھر جو ہے نا وہ بھیجا. تو اس طرح اس نے آتے ہی کہا یوں کو محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ والنبی متکئون بین ظہرانیہم، اللہ کے نبی تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سارا لے کر ان کے درمیان، یا گدا شدہ بچھا کے بیٹھے ہوئے تھے، یا کپڑا بچھا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ متکئون کا. ہاں جی ویسے تکیہ لگا رہے ہیں وہاں بھی متکئون کہا جاتا ہے، نیچے کوئی چیز بچھا کر بیٹھ جائیں اس کو بھی تکیہ کہتے ہیں. متکئون کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوتا ہے. ہم نے کہا یہ آدمی ہے الابیض المتکئ، جو سفید ہے، جس کے نیچے کوئی چیز بچھی ہوئی ہے. اس نے کہا آدمی نے آپ سے کہا یا ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے، دادے کی طرح منسوب کیا، باتیں نہیں کریں. اللہ کے نبی نے کہا قد اجبتک، ہاں میں نے بات سن لی ہے، بات کرو. قد اجبتک میں نے جواب دیا، مطلب ہے گل سننا پہ گل کر کی مسئلہ ہے گیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا فقال له الرجل، آدمی نے آپ سے کہا انی سائلک، میں آپ سے کچھ پوچھنے والا ہوں. فمشدد علیک فی المسألۃ، سختی کرنے والا ہوں آپ پر سوال میں. فلا تجد علی فی نفسک، آپ ناراض نہ ہو مجھ پہ اپنے دل میں. مطلب بندہ سمجھدار سی، لیکن چونکہ وہ ہے ہی بھائی باہر رہنے والا تو وہ ایسے ہی بولتے ہیں نام لے کر، تو نام لے کے بولے گا نا وہ. ہاں جی اصحاب رسول میں میرا خیال کوئی بندہ، میرا خیال کسی نے آپ کو محمد نہیں کہا ہوگا. اصحاب رسول میں کسی نے آپ کو محمد نہیں کہا ہوگا، او محمد ایسے نہیں کہا ہوگا. تو آپ نے کہا سل اما بدا لکا، سوال کر اس کے بارے میں جو چیز تیرے لیے ظاہر ہو. اس نے کہا سالو کا بربی کا ورب من قبل کا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے رب کے ذریعے اور ان کے جو تم سے پہلے تھے ان لوگوں کے رب کے ذریعے. ان کا رب کا واسطہ دے کے اللہ وارسلہ کا الناس کلہم، کیا اللہ نے تجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟ آپ نے کہا اللہم نام، یقیناً ہاں. اللہم نام، یہ اللہم تقید کے لیے بھی آ جاتا ہے. بعد میں یہاں پہ اس کا ترجمہ یہ کیا ہوا اللہم، اے اللہ نام ہاں. کہتے ہیں اللہم برکت کے لیے، اللہم برکت، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہم یہ تقید کے لیے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اللہم تقید کے لیے. فقال انشدک باللہ، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اللہ وامرک ان تصلی الصلوات الخمس فی الیوم واللیلہ، کیا اللہ نے حکم دیا تجھے کہ تو نمازیں پڑھے 5 دن اور رات میں؟ آپ نے کہا اللہم یقیناً ہاں. انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے ذکر تبرکن و تاکیدن، یہ اللہم کا لفظ ہے، یہ تبرک اور تصدیق کے لیے جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا ہے، میرا خیال ہے ہمارے جو اردو شارحین ہیں وہ بھی یہاں سے اٹھا کر انہوں نے وہ یہی کہہ دیا ہے. لیکن یہ تبرک اور تصدیق کے لیے ہو، اس کی ویسے کوئی نہ کوئی مثال بھی پیش کرنی چاہیے کہ نام کی جگہ پہ ساتھ جو ہے نا وہ تبرک اور تصدیق کے لیے ہم لگائیں گے تو کیسے لگائیں گے؟ یہ تو ٹھیک ہے بندہ کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اب بالکل تقید کے لیے آ گیا. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا تقید والی،
اب نہیں، میں نے یہ میرا خیال ہے جب میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے پڑھی تھی کہیں پہ کہ اللہم تقید کے لیے بھی آتا ہے، تو اس وقت میں اس کا ترجمہ بالکل ہی کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی کل کو مجھے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہیں اور پڑھ لوں، میں اس سے اچھا لکھا ہوا ہو کہ اللہم کا ترجمہ یہاں پہ یہ بنے گا تو پھر میں وہ کر لوں گا۔ میں بہرحال میں اس کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں بھائی اللہم نام۔ اور یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ آپ جب اردو میں وہ کہیں دیکھیں گے آپ کہیں گے لے ابھی استاد نے کیا کیا تھا اور یہ کیا ہے۔ اللہم نام۔ اس نے کہا انشدک باللہ اللہ امرک ان تصوم ھذا الشہر من السنہ، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا کہ تو اس مہینے میں روزہ رکھے سال کے، اور آپ نے کہا اللہم نام، ہاں یقیناً۔ اس نے کہا انشدک باللہ اللہ امرک ان تاخذ ھذہ الصدقۃ من اغنیائنا، کہ اللہ نے حکم دیا ہے تجھے کہ تو یہ صدقہ لے ہمارے غنیوں سے، مالداروں سے، فتقسمھا علی فقرائنا، پھر تقسیم کرے ہمارے فقیروں پہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم نام یقیناً، ہاں ایسے یہ بات۔ آدمی نے کہا آمنت بما جئت بہ، میں ایمان لے آیا اس پہ جو تو لے کر آیا ہے، وانا رسول من ورائی من قومی، اور میں ان کا قاصد ہوں جو میرے پیچھے میری قوم میں سے ہیں، اور میں زمام بن ثعلبہ ہوں، اخو بنی سعد بن بکر، بنو سعد بن بکر والا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ سے مناسبت یہ ہے کہ اس نے باتیں کی، آپ نے تصدیق کی اور اس نے آگے جا کے بیان کر دی۔ اب شاگرد پڑھتا ہے، استاد تصدیق کرتا ہے، آگے جا کے بیان کر دیتا ہے کہ استاد نے بتائی ہیں، تو بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چلیں جی۔ ہاں وہی حدیث ہے بھائی، نہینا فی الکرام، بلکہ چلیں اس سے ملتی جلتی ہے۔ ہمیں قرآن میں منع کیا گیا کہ ان نسأل النبی، ہم اللہ کے نبی سے پوچھیں، وکان یعجبنا ان یجیء رجل من اہل البادیہ العاقل، اور ہمیں اچھی لگتی تھی یہ بات کہ ایک آدمی اہل بادیہ دیہاتیوں میں سے آئے جو عقل مند ہو، فیسألوا، پھر وہ آپ سے پوچھے، ونسمع، اور ہم سنیں۔ ایک بندہ دیہاتی لوگوں میں سے آیا، اس نے کہا اتانا رسولو، کا ہمارے پاس تیرا قاصد آیا ہے، فاخبرنا انک تزعم، اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ان اللہ عز وجل، اللہ نے آپ کو ارسلہ کا بھیجا ہے۔ آپ نے کہا صدق، اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا فمن خلق السماء، کس نے آسمان کو پیدا کیا؟ آپ نے کہا اللہ عز وجل۔ قال فمن خلق الارض والجبال، کس نے زمین اور پہاڑ پیدا کیا؟ آپ نے کہا اللہ عز وجل، اللہ نے۔ قال فمن جعل فيها المنافع، کس نے ان میں منافع نفع کی چیزیں رکھ دیں؟ آپ نے کہا اللہ عز وجل، اللہ نے۔ قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض، قسم اس ذات کی جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، زمین پیدا کی اور پہاڑوں کو گاڑ دیا، ونصب الجبال وجعل فيها المنافع، اور اس میں منافع نفع کی جگہیں، نفع کی چیزیں رکھ دیں۔ اللہ ارسلہ کا، ہاں کیا اللہ نے آپ کو بھیجا؟ آپ نے کہا ہاں۔ قال زعم رسولک ان علینا 5 صلوات، آپ کے قاصد کا خیال ہے کہ ہمارے اوپر 5 نمازیں و زکوٰۃ، اور زکوٰۃ ہمارے مالوں میں فرض ہے۔ آپ نے سادہ کہا، اس نے سچ کہا۔ قال بالذی، اس کے ذریعے پوچھتے ہیں، ارسلک اللہ، جس نے ارسلہ کا، جس نے تجھے بھیجا۔ اللہ، کیا اللہ نے امرا کا بہذا تجھے اس طرح حکم دیا؟ قال نعم۔ قال وزعم رسولک ان علینا صوم شہر فی سنتنا، آپ کے قاصد کا خیال ہے کہ ہمارے اوپر 1 ماہ کے روزے ہیں ہمارے سال میں۔ قال صدق۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قال نعم۔ قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت، ہمارے اوپر بیت اللہ کا حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہے۔ قال صدق۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قال نعم۔ قال فوالذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، میں ان پر کوئی بھی چیز بڑھاؤں گا نہیں اور نہ کم کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان صدق لیدخلن الجنت، اگر اس نے سچ کہا تو یہ ضرور بے ضرور جنت میں جائے گا۔ اب یہاں پہ وہ بندہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے تصدیق کی اور آگے جا کے وہ بیان کر دے گا، اور آگے اس نے بیان کی۔ مطلب یہ ہے کہ شاگرد پڑھے، استاد سنے، پھر آگے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، چلیں۔ ہاں جی، اور اس بات کا بیان جو مذکور ہے مناولہ کے بارے میں، کوئی چیز دے دینا، مناولہ، ناول یناول، مناولہ پکڑانا، کوئی چیز دینا، استاد شاگرد کو دے دے کہ بھئی یہ میری تحریر ہے، یہ حدیثیں آگے بیان کرو۔ اور اہل علم کا علم کی بات لکھنا، و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، مختلف علاقوں میں۔ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں یہ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔
اگر ایک بندہ علم حاصل کرنے نہیں آ سکتا یا نہیں آ سکا یا اس نے آنا تھا مسئلہ بن گیا، آپ علم کی بات لکھ کر بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، انس نے کہا نسخ عثمان والمصائف، عثمان نے مصائف لکھے یعنی لکھوائے، فبعث بها الى الافاق، پھر ان کو اطراف زمین میں بھیج دیا۔ اب لکھی ہوئی چیزیں بھیج رہے ہیں، آگے ان کا اعتبار ہے۔ ورا عبداللہ ابن عمر و یحییٰ ابن سعید و مالک ذالک جائزا، عبداللہ بن عمر، یحییٰ ابن سعید، مالک نے اس کو جائز سمجھا ہے۔ واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ بحدیث نبی، اور بعض اہل حجاز نے مناولہ میں اللہ کے نبی کی حدیث سے دلیل لی ہے، حیث کاتب، جب آپ نے لی امیر سریہ، سریہ کے امیر کے لیے خطاباً ایک خط لکھا تھا، لکھوایا تھا یا لکھ کے دیا تھا، اور کہا تھا لا تقرأ، یہ نہیں پڑھنا تھا، تبلغ مکان کذا و کذا، یہاں تک تو پہنچے فلاں فلاں جگہ پہ، فلما بلغ ذلک المکان، جب اس جگہ پہ پہنچ گیا، قرأ الناس، اس نے وہ خط پڑھا لوگوں پہ، باخبروں بامر نبی، اور ان کو اللہ کے نبی کے معاملے کی خبر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریر وغیرہ لکھ کے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے علم کی، لیکن آج کل یہ چیزیں نہیں ہیں بھائی، اس دور میں کتابیں نہیں تھیں، احادیث ویسے ہی مطلب لکھی جاتی تھی۔ اب امام بخاری جاتے ہیں، ایک استاد سے 2 حدیثیں، 1 سے 5، 1 سے 10، 1 سے 15 ایسے حدیثیں لیتے ہیں، ایک بندے کے پاس گیا 1 حدیث، ایک بندے کے پاس گیا 2، ایک کے پاس 8، ایک کے پاس 10، ایک کے پاس 20، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح وہ جو احادیث ہیں وہ تحریر شکل میں آگے پیچھے بھیجی جاتی تھی، اب جو ہے نا پھر وہ کتابیں لکھ دی گئی منظم انداز میں، ان کو جمع کر دیا گیا۔ اب کتابوں کو آگے بیان کیا جاتا ہے، کتابوں کو سمجھا جاتا ہے، کتابوں کو پڑھا جاتا ہے۔ چلو، اور آج کل ایسے ضرورت پھر بھی نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے آپ ٹیلی فون کر لیں، آپ لائیو بات کر لیں بھائی، یہاں پہ دنیا کی دوسری طرف امریکہ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بندہ بیٹھ کے لیکچر دیتا ہے، یہاں پاکستان میں لوگ سنتے ہیں، یہاں پہ بندہ بیٹھ کے تقریر کرتا ہے، وہاں پہ لوگ سنتے ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں۔ ہاں جی، اللہ کے نبی نے بعث بکتابی، اپنے خط کے ساتھ ایک بندہ بھیجا، امرہ، اور اس کو حکم دیا ان یدفع الی عظیم البحرین، بحرین کا جو لیڈر ہے اس کو وہ دے دے۔ تو فدافع عظیم البحرین، بحرین کا جو لیڈر تھا وہاں پہ جو امیر تھا، عظیم بڑا بندہ چودھری، وہ اس کو دے دے۔ پھر اس نے وہ دے دیا الی کسریٰ کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، ٹھیک۔ فلما قرأ، اب یہاں پہ عظیم کا لفظ جو ہے وہ کیوں بولا گیا؟ ہمارے بعض لوگوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی عظیم اس لیے نہیں بولا، عظیم کا لفظ کیوں بولا، اس کو امیر کیوں نہیں کہا یا بادشاہ الملک کیوں نہیں کہا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی اس کو کافروں کا بادشاہ تھا، آپ نے اس کو بادشاہ مانا نہیں ہے، آپ نے اس کو بادشاہ مانا نہیں ہے۔ اور بھائی بادشاہ اپنے جو لوگ علاقے کے ہوتے ہیں نا وہ مانتے ہیں، ہمارے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم بولے امریکہ کے جو صدر کو ہم صدر نہیں مانتے، بھئی آپ ہم نہ مانیں، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو اس کے مطابق چیزوں کو چلایا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ ان لوگوں کے متحد تھا، ان لوگوں کے متحد تھا، اور یہ ان کے نیچے تھے، یہ ایران کے نیچے، مطلب یہ ظاہر بات ہے اس کو بھیج رہے ہیں نا، اور یہ ایران میں آگے بھیج رہا ہے، تو یہ علاقہ ایران کے متحد ہوگا۔ اب یہ ان کے متحد ہے تو وہاں پہ پھر بادشاہ تو وہ ہوا نا، یہ تو نہ ہوئے آگے، یہ تو وہاں کے یوں کہہ لیں گورنر ہے۔ اب گورنر جو حکومت چلاتا ہے اور آگے کسی کے متحد ہو اس کو عظیم کہہ دیتے ہیں، بڑا، علاقے کا بڑا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ الملک خاص اصطلاح ہے، بادشاہ خاص اصطلاح ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے وہ بات ادھر بنتی نہیں ہے، یہ والی بات ٹھیک ہے جو میں نے کی ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق۔ فلما قرأ، جیسے جیسے باتیں مجھے سمجھ آتی ہیں نا میں وہ کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی میں جلد بازی میں کوئی بات کر دوں، زیادہ غور فکر نہ کروں۔ اگر آپ کو لگے کہ بھئی یہ بات غیر معقول ہے آپ بھی مجھے بتا سکتے ہو، ہاں جی، یہ نہیں کوئی بات جو میں نے کر دی ہے کہ بعد اس میں کوئی حرف آخر ہو گیا۔ فلما قرأ مزقہ، جب اس نے خط پڑھا اس نے پھاڑ دیا۔ فاسب، تو میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے یہ کہا فدعا علیہم رسول اللہ کے نبی نے اس پر بد دعا کی، یہ مزقوا کل ممزق، ان کو وہ منتشر کر دیے جائیں مکمل طور پہ، کل ممزق، ٹھیک ہے، منتشر کیا جانا، وہ بھی بکھیر دیے جائیں۔ یہ لکھا ہوا ہے نمبر 6 میں آگے کہ وہ کچھ نمبر 6 نمبر 7 میں یہ اس کا جو پیٹ ہے اس کے بیٹے نے پھاڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ فوت ہو گیا تھا۔ پڑھیں جی۔
باب سے متعلقہ جو بات ہے نا وہ پھاڑا تھا یا نہیں پھاڑا تھا یا جو بھی تھا، باب سے متعلقہ بات یہ کہ آپ نے تحریر دی تھی اور تحریر آگے پڑھی گئی، آپ نے خط بھیجا، خط آگے جو ہے وہ جا کے پڑھا گیا، تو ایسی تحریر کا اعتبار ہے۔ اور آج کل ہمارے دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آج کل ہمارے دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چلو ضرورت بھی نہیں ہے نا بھائی، ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی نے خط لکھا، او ارادہ ان یکتبہ، یہ لکھنے کا ارادہ کیا، آپ سے کہا گیا انہم لا یقرؤون کتابا الا مکتوبا، لوگ نہیں پڑھتے مگر ایسا خط جس پر مہر لگی ہوئی ہو۔ فتح خاتم من فضۃ، آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، نقش و محمد رسول اللہ، جس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، جس کا نقش تھا محمد رسول اللہ۔ کانی انظر الی بیاضہ فی یدی، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کی سفیدی آپ کے ہاتھ میں، مطلب آج بھی مجھے وہ شکل نظر آ رہی ہے۔ ماضی کی باتیں ہوتی ہیں نا، کبھی ہم یاد کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی یاد کریں، آپ کو یاد آئے گا ایک وقت آپ جہاں سامان اٹھا کے آ رہے تھے، ہاں، اور پھر آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا، اب آخری کلاسوں میں پہنچے ہوئے ہیں، اب پھر ایک وقت ہوگا آپ جناب بھانڈے بھونڈے اٹھا کے جا رہے ہوں گے گھر میں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو ماضی یاد آئے گا، وہ کلاس میں ہم بیٹھتے تھے پڑھتے تھے، ایسے ماضی کی باتیں پھر تصویریں سامنے آتی ہیں، تصویریں سامنے کیا آتی ہیں، خواب میں بھی آتی ہیں۔ مجھے تو اب سے جب سے میں فارغ ہوں ابھی تک بار بار کبھی خواب آتا، صحیح بات ہے، ابھی تک خواب آتا ہے کہ میں پڑھنے دوبارہ ادھر پڑھ رہا ہوں، کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں، ہاں، اب ناظم صاحب آگے بھاگ رہے ہیں وہاں پہ، ناظم صاحب آگے وہاں پہ ہم بھاگ رہے ہیں، اب کلاس میں سیدھے ہو کے پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، تو وہ جاگنے میں کیا سونے میں بھی آ جاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ دادا سے من قالا، کس نے کہا تھا نقش و محمد رسول اللہ، نے کہا انس نے کہا تھا۔ چلیں، یہ قتادہ جو ہے نا یہ تدلیس کر لیتے تھے، اس لیے ان سے پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا۔ اس کا بیان جو بیٹھ گیا جہاں پہ مجلس ختم ہوتی ہے، حیث ینتہی المجلس، ومن، اور اس کا بیان رہا فرجۃ فی الحلقہ تھی، جس نے حلقے میں کشادگی دیکھی، فجالس فیہ، اس میں بیٹھ گیا۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اگر تو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہ ہے، آگے بیٹھنا چاہیے، آگے جا کے کوشش کرنی چاہیے، اور اگر جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے نا جہاں پہ مجلس ختم ہوتی ہے، جہاں پہ آخری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں، ہاں جی۔ لیکن اگر جگہ ہے اور آپ جان بوجھ کے پیچھے ہٹیں یا پھر علم کی کوئی بات ہے، تو آپ جو ہیں وہ آپ کے پاس ٹائم بھی ہے اور آپ جو ہیں وہ توجہ نہ دیں، اہمیت نہ دیں، تو پھر انسان جو ہے ایسی چیز سے، ایسے علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم کے لیے کوشش کریں، اگر آگے جگہ ہے، آپ علم کی بات سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آگے بڑھیں۔ چلیں، مجھے تو یہ بات سمجھ آئی ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہاں جی۔ بڑی مشہور حدیث ہے بھائی، ہاں جی ہاں جی، پڑھ دو اتنے نال ہی بریک لا دیں کہ استاد ہی پڑھ لو۔ اللہ کے نبی بینما، ایک دفعہ وہ جالسن فی المسجد، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، والناس معہ، لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، اذ اقبل ثلاثۃ نفر، جب 3 لوگ آئے، فاقبل اثنان، 2 آگے، اللہ کے نبی کے پاس، وذهب واحد، ایک چلا گیا۔ ایک نے تو دیکھا نا کہ لوگ یہاں پہ باتیں ہو رہی ہے، مجلس وغیرہ ہے، وہ اتنے ہی مڑ کے چلا گیا۔ ہو سکتا ہے اس کو کام ہو، بھائی یہ بھی امکان ہے نا، بندہ کہتا ہے بھی فلاں کام ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ قال فوقف علی رسول اللہ، وہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آگے ٹھہرے، ان میں دونوں کھڑے ہو گئے، ان میں سے ایک نے فرجۃ فی الحلقہ تھی، حلقے میں گول دائرے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کشادگی دیکھی، فجالس فیہ، وہ اس میں بیٹھ گیا، اور جو دوسرا تھا فجالس خلفہ، وہ ان کے پیچھے بیٹھ گیا، اور جو تیسرا تھا فادبر ذاہبا، وہ پیٹھ پھیر کے چلا گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ، جب اللہ کے نبی فارغ ہوئے، قال، آپ نے کہا، الا اخبرکم عن النفر الثلاثۃ، کیا تمہیں خبر نہ دوں 3 لوگوں کے بارے میں، اما احدهم، رہا ان میں سے ایک، فآوا الی اللہ، اس نے اللہ کی طرف ٹھکانہ پکڑا، فآواہ اللہ، اللہ نے اس کو جگہ دے دی، اس نے کوشش کی آگے بڑھنے کی، اللہ نے اس کو آگے بڑھا دیا، اور رہا دوسرا، پسا یا اس کو شرم آئی، اللہ بھی شرما گیا، وہ پیچھے بھی آ گیا، کوشش نہ کی تھی تو اللہ نے بھی اس کی مدد نہیں کی، اور جو تیسرا تھا فاردا، اس نے راز کیا، منہ پھیر کے چلا گیا، اللہ نے اسے راز کیا، یعنی اس نے علم کی بات پہ توجہ نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی علم کی بات اس تک نہیں پہنچائی، اللہ نے اس کو محروم کر دیا۔ چلے،
اللہ کے نبی کا یہ کہنا ربا مبلغن، بہت سے یا بسا اوقات بات پہنچایا ہوا شخص اوا زیادہ یاد رکھتا ہے سامع سننے والے سے. یہ بہت سے بلکہ بسا اوقات کر لیں تو ٹھیک ہے. یہ بہت سے بھی کر سکتے ہیں، تقلیر اور تقصیر دونوں کے لیے ربا آتا ہے نا. بہت سے لوگ بات پہنچائے ہوئے وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں سامع سننے والے سے، یہ بھی ٹھیک ہے. یا بہت سی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بات پہنچایا ہوا شخص وہ زیادہ یاد رکھتا ہے سننے والے سے، یہ ٹھیک ہے زیادہ ٹھیک ہے. بسا اوقات یا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی بات آگے پہنچانی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ نے علم کو جیسے یاد کیا ہوا ہے، آپ جس کو پہنچائیں وہ آپ سے بہتر یاد کریں. آپ نے جیسے سمجھا ہوا ہے آپ جس کو پہنچائیں وہ آپ سے بہتر سمجھے اور پھر آگے معاشرے کو فائدہ ہو، آگے وہ بات کو پہنچائے. اس کا مطلب یہ ہے. چلیں، مطلب یہ ہے کہ علم پڑھیں بھی اور آگے پڑھائیں بھی، علم کی بات بتائیں بھی. آپ اور کام بھی کریں، کوئی نہ کوئی شکل رکھیں. اگر آپ کے پاس علم ہے آپ لوگوں کو بتاتے رہیں. ہاں اونچی بول پڑا کرو. ہاں چلیں. عن عبد الرحمن ابن ابی بکر عن نبی قال ذکر النبی، انہوں نے اللہ کے نبی کا ذکر کیا کہ قعد علی بعیری، آپ اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. وامسا کا انسان بخطامی، اور ایک بندے نے اونٹ کی مہار او بھی زمامی یا زمام کا لفظ بولا پکڑی ہوئی تھی. دونوں کا معنی ہے کیا ہما بھی معنی نیچے لکھا وہ دونوں کا معنی ہے کیا. آپ نے کہا یہ یوم ہذا کون سا دن ہے، یہ توجہ دلانے کے لیے انہوں نے سے یہ پوچھا تاکہ وہ لوگ متوجہ ہوں. ہاں میں بولوں، میں فرض کہ میں آپ سے بات کروں، میں بولوں آج کیا دن ہے، سب لوگ متوجہ ہو جائیں گے کہ کوئی خاص بات ہونے لگی ہے. آئیو یوم ہذا، بس اکات نام خاموش ہو گیا تھا زننا، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا انّا اسے اسمی سوا اسمی، آپ اس کا نام لیں گے اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام. مطلب یہ ہے کہ یہ اہم موقع ہے، حج کا موقع ہے. ہاں حج کا موقع ہے، اور جو مطلب ہے وقت بدل گیا ہے. آج اور بھی اعلان کیے گئے ہیں، حج کے موقع پہ اعلان کیے گئے تھے نا، یہ مشرکین کے ساتھ ایسا ہوگا. تو ہو سکتا ہے کوئی اس میں بھی چینجنگ جو ہے نا وہ آ گئی ہو، کوئی ایام چینج کر دیے گئے، ان کے نام چینج کر دیے گئے ہیں، یا کوئی آپ نے کہا علیہ سے یوم الناری، کیا یہ دن یوم نار کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا بلا کیوں نہیں؟ قال فہی شہر ہذا، کون سا ماہ ہے؟ پس حکتنا حتی ظننا انہ اسے اسمی بغیر اسمی. بعد نے کہا انہوں نے جواب نہیں دیا ادب کے لیے، بھائی آگے سے جواب نہیں دیا. او بھائی ادب کے لیے نہیں، اگر ادب کے لیے ہوتا تو آگے یہ نہ کہتے کہ ہم نے سمجھا کرنا اسے اسمی بغیر اسمی، کیونکہ وہاں پہ صورتحال چینج ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اعلانات ہو رہے ہوں تو پھر وہاں پہ آپ کو لگے گا کہ ایک نیا اعلان ہونے والا ہے، اس لیے آپ ادروائز اس میں کون سی بھی ادب ہے. میں آپ سے پوچھوں کون سا دن آپ چپ، بھائی چپ کیوں؟ ہم ادب کے لیے چپ ہیں جی. یہ کوئی مقبول بات ہے؟ او بھائی یہ مقبول بات ہے ادب کے لیے جی. علیہ بذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں. آپ نے کہا فإن دماءکم واموالکم وأعراضکم بینکم حرام. اب یہ چیزیں تشبیہ دینی تھی نا. آپ نے کہا تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں. یہ تم بندے مار دیتے ہو نا بات بات پہ، اور لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہو کمزوروں کا، اور عزتیں جناب لوٹتے ہو اور لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہو، یہ حرام ہے، اتنا حرام ہے. حرمت یومکم ھذا، جیسا کہ تمہارے اس دن کا احترام ہے. فی شہرکم ھذا، تمہارے مہینے، تمہارے مہینے میں. فی بلدکم ھذا، تمہارے اس علاقے میں، تمہارے اس شہر میں. سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو حرمت والا دن ہے یہ بڑا مقدس، جس دن کی یہ بات ہو رہی ہے. ہاں، اور یہ جس شہر کی بات ہو رہی ہے یہ شہر تمہارے نزدیک بہت بڑا مقدس ہے. ہاں جی، اور جس ماہ کی بات ہو رہی ہے یہ مقدس ہے. تو جیسے اس کی تقدیس ہے نا بہت زیادہ، ان کی حرمت، ان کا احترام تمہارے دلوں میں بہت زیادہ ہے. ایسے خونوں، عزتوں اور مالوں کا احترام بھی ہونا چاہیے. ہاں جی، دوسروں کا خون نہ بہاؤ، مال نہ لوٹو، اور عزت دوسروں کی جو ہے نا وہ خراب نہ کرو. لیبلغ الشاہد والغائبہ، چاہیے کہ جو موجود ہے وہ، جو موجود نہیں اس کو بات پہنچا دے. فإن الشاہد عسیٰ ان یبلغ من هو اوعى له منه، جو موجود ہے ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ وہ پہنچائے من، ایسے بندے کو بات، ہوا اوعى له، جو زیادہ یاد رکھنے والا اس بات کو، منہ، اس سے بڑھ کے، منہ، اس سے بڑھ کے.
بس کر دیں میرا خیال ہے. کتنا ٹائم باقی ہے بھائی؟ ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 9 بجنے میں، سوری 8 بجنے میں. ٹھیک ہے چلیں بس کر دیں.